السلام علیکم ویورز، ہاؤ آر یو؟ سب ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت؟ ویلکم ٹو پردیسی وائس. جہانگیر بھائی آپ سنائیں. الحمد للہ عادل، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک اور گزر رہے ہیں دن، بہت اچھے گزر رہے ہیں. جس طرح دنیا کے حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق تو بہت ہی اچھے گزر رہے ہیں، تو الحمد للہ جو بھی ہو جو بھی ہو چلنا بہتر ہے. چاہیے. یہاں یہ ہے کہ یا کیا سکون ہے ادھر. باقی سکون ہے، چلو فی الحال سکون ہے، فی لیکن الحال یہ سب کہ ادھر مجھے لگتا بھی نہیں کہ اتنے پھڈے ہونے ہیں، بٹ ادھر دوسرے پھڈے ہیں، دوسرے پڑھ رہے ہیں. لیٹس ہوپ فار بیسٹ. فیملی ہیں ہم، ینگ تو تھوڑا یہ کہ بندہ جو ادھر سے اٹھایا نکل گیا فیملی لے کے، کہاں آپ کہاں ویسے کہاں نا ایزی نہیں ہے، ایزی نہیں ہے ایزی نہیں، کہاں جائیں گے آپ؟ بالکل. دنیا کے ہر کونے میں ہی یہ چل کوئی رہا نہ ہے، کوئی چل رہا ہے. کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. بندہ سوچتا ہے یورپ سے نکلتے ہیں ادھر جاتے ہیں ادھر نہیں پھر پاؤں پھٹ رہے ہیں. تو ایسے ہی باقی نہیں، آج کا کیا ہمارے ناظرین بولیں گے یہ ایسے ایپیسوڈ شروع کرتے ہی نا یہ بم شم پھوڑ رہے ہیں. بم شم پھوڑ رہے ہیں. تو ایکچولی میں اور عادل بھائی ابھی جو ریسنٹ مڈل ایسٹ کی جو سچویشن اپڈیٹ ہوئی ہے، جو قطر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بندہ مطلب اتنا پیسفل کنٹری ہے، مطلب قطر وہ میڈیشن کروا رہا ہے نا بالکل اس کے، اور یہ امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پہ ہی کروا رہا تھا، بالکل زبردستی تو نہیں کروا رہا تھا. کوئی زبردستی جس سے نہیں. کہ افغانستان میں طالبان اور امریکہ کی جو ڈسکشن ہوئی تھی وہ بھی قطر ہی نے ہوسٹ کی تھی. بالکل. اور اس کے باوجود بھی یہ ایک قسم کی بلی ہے، بلی کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس پاور ہے اور آپ جس کو مرضی ٹھوک دو. نہیں، اور آئی تھنک یہ ایک پوائنٹ ہے، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ کو کیوں اتنے پیسے دیے ہیں، یہ بھی اب یہ سوچتے کس ہوں نے؟ گے. قطر نے، سعودی نے، تو ایکچولی جہاز بھی گفٹ کیا. پرابلم پھر عادل، ایک یو ایس کیمپ ہے ادھر، تو ٹرمپ صاحب نے تو مطلب یہ تو خبر تو یہی نکلی ہے نا، انہوں نے اوکے بھی دیا ہے. سو دے آر گیونگ ٹریلینس آف ڈالرس ٹو ایسا امیریکا ہی ہے. فار دیئر سیفٹی ٹو پروٹیکٹ دیم، اور وہ ان کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے. ایکچولی یہ تو مطلب سوچنے والی بات ہے نا. مسکنسیپشن ہے نا یہ. ایکچولی پوری یہ بات I'm not sure کہ اس کنسپریسی تھیوری بن جائے گی یا ریئلٹی، لیکن لوگ یہی بولتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی حکومتیں چل رہی ہوتی ہیں نا، جس کنٹری میں کون سا پریزیڈنٹ یا حکومت، یہ پینٹاگون ہی طے کرتا ہے کہ نا کسی کو ہٹانا ہے، مطلب نا کون سی. نہیں، آپ امریکہ کے نا امریکہ سے پنگا لے کے نا نہیں آپ آپ حکومت بنا سکتے ہیں نا. دیکھو نا، آپ خود ہی اندازہ کر لو، لیبیا فار ایگزامپل، لیبیا بھی رچ تھا نا، سب کچھ تھا. نہیں، بدماشی تو امریکہ نے کی ہے نا، نہیں، مطلب آپ دیکھو سعودیہ کی طرح ہی تھا نا وہاں کے حالات. مجھے یاد ہے کہ 90s کا دیکھو تو لیبیا سب سے ٹاپ پہ تھا جب تک قذافی تھا، لیکن اس سے ایک غلطی کیا ہوئی، اس نے جا کے نا امریکہ کے ہاتھ نہیں چومے. بالکل. اور جو حال انہوں نے اس کا کیا ہے ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے. دس از دا پرابلم نا. یہ ان کو نا وہ گارنٹی ہے کہ آپ نا ہماری جو پرسنل جو کنگڈم ہے نا، جو ہمارا سسٹم ہے، اس کو نہیں چھیڑیں، باقی ہم آپ کے اس کو سپورٹ کریں گے جو آپ چاہ رہے ہیں ہم اس کو. لیکن جو انہوں نے یہ جو لوگ قطر نے کیا کیا؟ قطر نے تو کچھ نہیں کیا. قطر نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اپنے پر پھیلا رہا ہے نا. وہ گریٹر اسرائیل، آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی اسپیچز سنی ہوں گی یار. آئی سیلیوٹ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اچھی جگہ بتا دے، جو آج سے نا 20 سے 30 سال وہ بتا کے گئے. ایون کہ ان کا یوٹیوب چینل ہی ڈیلیٹ کر اڑا دیا تھا نا، اڑا دیا یوٹیوب نے. مطلب انہوں نے اسرائیل کے بارے میں ایسا رگڑا لگایا کہ یہ، اور انہوں نے یار کیا 1 to 1 انہوں نے جو پروڈکشن دی تھی نا، جو انہوں نے ایران کے بارے میں بولا تھا، جو انہوں نے سعودیہ کے بارے میں بولا ہے، جو انہوں نے قطر کے بارے میں، لٹرلی از اے جینیس مین. بالکل بے شک. I still listen to his khutbas and he's a very deep knowledge. قرآن کا تو بہت ڈیپ نالج ہے، بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے. بٹ فار می اٹس ویری کلیئر، کیونکہ یہ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے نا جائیں ادھر، آپ پورے مڈل ایسٹ کا ٹور کریں، ادھر سے پیسہ اکٹھا کریں، اور جب بات آئے جس کے لیے انہوں نے پیسے آپ کو دیے ہیں کہ ان کو پروٹیکٹ کریں، تو آپ ہاتھ اٹھا لیں. دیکھیں میں بات ادھر لینے کا چاہوں، اس لیے سعودی اور پاکستان کا یہ کام ہوا ہے آئی گیس.
I mean, they are not saying it, they are saying یہ تو ایسے کام تو ایک دو دن میں تو نہیں نہ ہوتے ہیں, یہ تو لانگ ٹرم. لانگ ٹرم ہوتے ہیں. لیکن I guess that played a role in doing it a bit faster. دیکھیں عادل, اس میں تھوڑا سا ڈیپ ڈائیو لگا کے نا یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے نا, امریکہ مطلب ورلڈ کی جتنی بھی اکانومی ہے نا, جو اکانومی وہ امریکہ پہ ہی ڈپینڈنٹ, کیونکہ ڈالر کی وجہ سے, ڈالر اکانومی یا ڈالر کہ انہوں نے آئل کی بھی, جو آئل آپ خریدیں گے نا پوری دنیا میں جو ٹریڈ ہوگی وہ ڈالر میں ہی ہوگی, ٹھیک ہے, سارا کچھ ڈالر. ان مین ٹائم امریکہ کے نا اپنے حالات بھی نا کچھ ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھ کے آئیں کیونکہ وہاں پہ بھی بہت بڑے ریسیشن کا خطرہ چل رہا ہے, کیونکہ انہوں نے بہت بڑا ڈیپ واپس بھی دینا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. اب ٹرمپ صاحب ان کا ایک اپنا ہی لیول ہے, دیکھو وہ بھی ایک بدماشی کر آئے تھے, پھر ہماری بہت ساری پوری دنیا کی بڑی ساری ہوپ لگی ہوئی تھی کہ شاید یہ کچھ نہ کچھ وہ کریں گے, لیکن نہ وہ جو اسٹیپس وہ اٹھا رہے ہیں وہ انپریڈکٹیبل ہیں. کوئی پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یا تو یہ جو لابی ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے نا, جو لابیز, جو زائنس کی لابی ہے نا, جو ان کو لے کے آئی ہے, جو یا تو ان ٹرمپ کی بہت بڑی بڑی چیزیں پھنسی ہوئی ہیں, یا کوئی بڑی بڑی جو چیزیں ہیں اس وجہ سے ان کی ہر بات مان دیتے ہیں. اب آپ بات آ جائیں نا قطر کے, اتنا بڑا ٹور کر کے آئے ہیں آپ, سارا کچھ کر کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے ٹریلینز آف ڈالر, مطلب 3 ٹریلین ڈالر کا مطلب ساری انویسٹمنٹ آپ کر کے آ رہے ہیں, سارا کچھ. اس کے باوجود بھی آپ ان پہ اٹیک کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ کہ ایکچولی عربیوں کو نا پچھلے کچھ عرصوں میں, کچھ سالوں میں نا یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ نا یہ کبھی بھی اسرائیل کی بات آئے گی تو پھر امریکہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. بالکل میٹنگ ہوئی ہے نا, میٹنگ ہوئی ہے نا, یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں گا نا, آج سے 6-7 سال پہلے کی بات ہے, جب یہ یمنی حوثی نہیں تھی, جب یمن کے جو حوثی باغی جو ہے نا, انہوں نے نا آئل ریفائنریز پہ اٹیک کیا تھا, وہ بھی اٹیک روکا نہیں تھا. اتنے مہنگے مہنگے ہتھیار پڑے ہوئے ہیں, ایئر ڈیفنس سسٹم پڑے ہوئے ہیں, F-15 پڑے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں رفیلس پڑے ہوئے ہیں, سارا کچھ پڑا ہوا ہے. یہ خالی دکھاوے کے لیے. مین کہ امریکہ کبھی بھی آ کے نا آپ کی اس طرح کی سیکیورٹی نہیں کرے گا. یہ کبھی انہوں نے میوچل کی ہوئی ہے, انہوں نے لکھا ہوا نہیں ہے کسی گارنٹی ہے. سیکیورٹی گارنٹیز ہیں کہاں پہ؟ آپ نے یوکرین کا جو کباڑا کروا دیا. دیکھو آپ اس جیفری ساک ایک وہ ہے, جیفری ساکس ایک پروفیسر ہے, وہ بتا رہا تھا کہ جب یہ ابھی وار شروع ہوئی تھی, یہ ترکی نے نا رشیا اور یوکرین کی نا وہ کروائی تھی, ڈیل کروانے وہ بول رہا تھا کہ 99% ہو گیا تھا, یہ ان کی ڈیل آپس میں ہو گئی تھی. امریکنز نے بولا تھا کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ نہیں کرنا, ہم آپ کے پیچھے کھڑیں گے, ہم آپ کو وہ کریں گے. آج یوکرین کا حال ہو رہا ہے کہ دیکھ لو, گارنٹی نہیں ہے, یہ کسی کی گارنٹی بھی نہیں دیں گے. اور ویپن تو یہ اس لیے بیچ رہے ہیں نا کہ ان کو اپنا پروفٹ بنا امریکہ رہا ہے نا. دیکھو یہ تو کلیئر ہے نا کہ جو ہے نا سب سے ہیوی لابی زائنس کی لابی ہے, اور یہ ویپن انڈسٹری بہت ہیوی ہے, بہت پاورفل ہے. آئی ووڈ سے کہ پالیٹکس وہی چلاتے ہیں. دیکھیں اب جب 80s میں نا, جب انڈیا نے نا پہلی دفعہ جب اٹیک کیا تھا نا, وہ اٹامک کیا بولتے ہیں بم بنایا تھا نا, تو اس ٹائم پہ پھر پاکستان نے نا سعودیہ سے پوچھا کہ ہم بھی بنائیں گے, لیکن آپ کو ہمارے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا فائنینشلی بھی, اور دنیا میں پریشر آئے گا تو ہمیں سینکشن لگ جائیں گے. ظاہر آپ نہیں کر سکتے تھے, امریکہ نے سب نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی اور نہیں بنا سکتا, ہم نے بنا لیا بس, دیٹس اٹ. تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ جب پاکستان نے بنانا شروع کیا نا, تو جب پاکستان نے وہ بھی کیا تو سعودیہ نے اس کو فائنینشلی بھی ہیلپ کی, اور ایون کہ کافی سالوں تک نا تیل فری میں دے رہے تھے, کیونکہ پاکستان میں سینکشن لگا دیے تھے نا انہوں نے, ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بھی بنا رہے ہیں نا. پھر پاکستان نے بنا لیا. ایون کہ ابھی بھی سعودی عرب میں نا 10,000 سے زیادہ پاکستانی فوجی ہیں جو ان کی نا آرمی کو ٹرین کرتے ہیں, اور وہ جو ہمارے ایکس آرمی ہیں ریل شریف, وہ بھی ادھر ہی ہیں. اندر سے یہ پاکستان کو دیکھ ریکھ کرتا ہے. لیکن یہ فرسٹ ٹائم پہ نا جب قطر پہ یہ ہوا ہے نا, یہ پہ بھی کچھ سوچ رہے تھے کہ نا اب کوئی الٹرنیٹیو سورس کون سا ہو. مسلم کنٹریز میں ایک پاکستان ہی وہ واحد ہے جس کی اسٹیبل آرمی ہے. خاص کر کے نا یہ مئی کا جو ہوا ہے, یہ بھی مئی میں جو آپریشن سندور ہوا ہے, اس کے بعد نہ کہ مسلم ورلڈ میں, پوری دنیا میں
پاکستان کی امیج کافی اوپر گئی ہے. پہلے انڈیا کو چائنا کے ساتھ نہ ریلیٹ کیا جاتا تھا کہ ان دونوں کا کمپیریزن ہوتا تھا کہ اوپر نہیں. اب انڈیا اور پاکستان کا ہوتا ہے کہ یہ دونوں میں سے یہ چائنا از وے اباؤ. وہ امریکہ سے مجھے تو وہ امریکہ سے شاید اوپر نہ بھی ہو لیکن برابر تو ہوگا اس کے. آپ اس کو آپ کو نہیں دیکھا نا آپ نے ان کا 25-30 کنٹریاں اکٹھی کر کے کم کو بھی ساتھ میں رکھ کے ہمارے پرائم منسٹر بھی ساتھ تھے. انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ ہمارا آ جاؤ بھائی, ہم ہمارے ساتھ پنگا کرو. کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمیں مار کے چلے جاؤ کہ ہم بھی ماریں گے آپ کو آگے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹائم ختم ہو گیا. دیکھیں تو پاکستان کے لیے آئی ایم ویری ہیپی نا. یہ پچھلی 50 ایئرز میں سب سے بیسٹ جو چیز ہوئی ہے وہ اب ہوئی ہے. یہ چیزیں آج سے نہ 30 سال پہلے ان کو کر دینی چاہیے تھی. آج یہ جو گلف کنٹریز ہیں نا, پاکستان کے پاس لوگ ہیں, پاور ہے, مین پاور ہے, ینگ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان کی آرمی ایک اسٹیبل آرمی ہے, اسٹیبل آرمی, ایک میچور آرمی ہے. ان کی سیکرٹ ایجنسی ISI ٹاپ 5 میں تو آتی ہوگی ورلڈ کی, صحیح ہے. آپ کی ایئر فورس ٹاپ میں آتی ہے, مطلب ایک پراپر ایئر فورس ہے جو ہر طرح کی کمبیٹ کر سکتے ہیں. آپ کی کمانڈوز ہیں اور ایک پراپر آرمی ہے. آج یہ گلف کنٹری بولے کہ ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں, آپ لوگ بھیجو, آرمی تیار کرو. ہمارے پاس تو لوگ ہی بیکار پڑے ہوئے ہیں, کب کس دن کام آئیں گے. تو لگائیں, ٹرین کر کے بھیجو, ان کو کھڑا کرو. آپ اپنے لوگ مت بھیجو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پیسے دو ہمیں تو پیسوں کی کمی ہے, لوگوں کی کمی ہے. آئی تھنک پاکستان کو اس کے سوچنا چاہیے کیونکہ ایک یار آپ کے پاس ایک ٹیلنٹ ہے, اور آپ نے جو نا ایک مانی آرمی کھڑی کی ہے. آپ کا جو ہے نا انٹیل جو ہے بہت اسٹرانگ ہے, پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. انٹیل میں سائبر انٹیل اس سے بھی وہ بہت اسٹرانگ ہے. وہ بھی جب انڈیا سے دور ہے نا, دکھایا کہ بھائی یہ بھی ہمارے پاس ہے. سو آئی گیس اس چیز کو پاکستان جو ہے نا اس سے پروفٹ لے سکتا ہے. اور خاص کر یہ جو کانٹریکٹ سعودیہ کے ساتھ ہوا ہے, دوسرے ملک کے ساتھ سارا ہو نا, تو ہم ان کی آرمی ریڈی کریں. دیکھیں یہ ہو رہا ہے, آپ دیکھیں گے. دیکھیں جیسے ہماری جو آپ کی بات ہوئی تھی نا, آپ نے یہ بولا تھا کہ ایک دن کا کام نہیں ہے یہ بھی ابھی آپ کچھ عرصہ میں دیکھیں گے یہ چھوٹے چھوٹے ہوئیں گے. ایون کہ سعودی نے انڈائریکٹلی یہ ان کے جو ڈیفینس منسٹر ہے اس نے بولا ہے کہ اس کی اسٹیٹمنٹ بھی میں آپ پڑھ لیں, اس نے یہ لکھا ہے کہ اف کوئی ہمارے پہ اٹیک کرے گا نا تو اس کو کنسیڈر بوتھ آف اس, تو ہم ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں گے. مین کہ انہوں نے نا کہہ رہے ہیں, دیکھو پاکستان کو اسرائیل میں بہت فرق ہے, مطلب بہت دور آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. کبھی آ کے اسرائیل نے پاکستان پہ اٹیک کر کے جائے گا, جب پاکستان کرنے جائے گا تو پاکستان آلموسٹ اس کے کچھ کونے پہ ہی اس کی نا میزائلوں کی رینج. لیکن جب سعودیہ میں آپ جا کے کریں گے, بیچ میں ہمارا کوئی 50 کلومیٹر کا ہی فرق آ جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے پاکستان اپنا بیس بھی بنائے گا ادھر. اب یہ ہوگا کہ آپ کو امریکہ کے نا ویپنز نہیں ملیں گے, آپ کو ویسٹ کے ویپنز نہیں ملیں گے, کیونکہ آپ لے کے فائدہ بھی کچھ نہیں ہے نا. آپ فریلی اس پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ آتے ہیں لیکن ایک لمیٹیشنز کے ساتھ آتے ہیں. وہ آپ کو وہ کبھی بھی ایکسپلورٹ بھی کر سکتے ہیں اس چیز کو, وہ آپ کی ہر چیز سن سکتے ہیں, سارا کچھ. تو اب یہ مجھے لگتا ہے کہ چائنا کے بھی مزے ہونے والے ہیں. انہوں نے دراصل پاکستان یہ گیم ساری چائنا کے پیچھے, انڈائریکٹلی پاکستان کے پیچھے چائنا ہے. اب چائنا یہ چاہ رہا ہے کہ جتنے بھی مسلمان کر, دیکھو ان دا اینڈ سعودیہ کسی اور کو رکھ نہیں سکتا کہ کیونکہ خانہ کعبہ بھی ہے اور مسجد حرم بھی ہے, ان کی سیکیورٹی کے لیے. یہ تو یقین کرو پاکستان یا سعودیہ کانٹریکٹ نہ بھی کرتا, کل کبھی سعودیہ پہ کوئی اٹیک ہو جاتا تو پاکستان بغیر کانٹریکٹ کے بھی آ جانا تھا. کیونکہ یہ دو چیزیں بہت اوپر ہیں. ریلیجنس ہمارا ہے ہی یہی ہے, بیس ہی یہی ہے نا. اور ابھی آپ دیکھیں گے, یہ میں آج آپ کو نا یہ بتا کے جا رہا ہوں, UAE بھی بیچ میں آئے گا, قطر بھی آئے گا, یہ جتنی بھی کنٹریاں آئیں گے, یہ آئیں گے, چھوٹی موٹی نہیں آئیں گے لیکن یہ آئیں گے پاکستان, یہ مطلب اپنا یہ بنائیں گے اپنا. اور مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ سب سے بیسٹ یہی ہوگا کہ ان لوگوں کے پاس پیسے ہیں, پاکستان کے پاس ٹیلنٹ ہے, ان کو پیسے کی ضرورت ہے, ان کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے پاس مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا آپشن ہے. اتنی بڑی ملٹری کھڑی کرو, پھر رہے ہیں نکم میں پڑھے لکھے لوگ پھر رہے ہیں, بھرتی کرو ان کو, بناؤ پائلٹ, ایک سے بڑھ کے ایک ہے. آپ کے IT کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مین کے کس چیز کی کمی ہے, پیسے کی خالی, باقی تو سب کچھ ہے ہمارے پاس.
چائنا ادھر سے بیٹھا ہوا, آپ کو فیکٹریاں چائنا میں لگی ہوئی ہیں, ہو کیئرس, امریکہ کی ضرورت ہی نہیں ہے بیچ میں. اب ان کا پلان یہی ہے, دیکھیں جب سے قطر میں ہوا ہے نا, اب مجھے لگتا ہے کہ نہ ویسٹ نے بھی نہ ٹرمپ نے بھی سوچا ہوگا کہ کیا غلطی تو ہوئی ہے, یہ غلطی کی ہے, کیونکہ اسرائیل نے بھی بہت بڑی غلطی کی ہے, امریکہ اسرائیل ایک ہی ہے کہ یہ اٹیک کر کے, کیونکہ آئی تھنک اس سے جو نا آئی ہوپ کہ جو نا ہم مسلمانوں کو خاص کر یہ عرب ممالک میں تھوڑی شرم اور حیا آئی ہوگی, نہیں ایسا نہیں کام چلنا. سرپرائز تو دیا ہے, ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا تھا نا, دیکھیں میں سرپرائز تو دیا ہے, آپ کے گھر آ رہا ہوں, آپ کو میں جو نا کھانے کھلا رہا ہوں, سارا کچھ ٹھیک ہے نا, پیچھے سے میں آپ کو اٹیک کروا رہا ہوں, پھر مطلب جھٹکا تو لگے گا نا. کیا آپ کا وہ ہے کہ اسرائیل پیسے کھا رہا خالی پوری دنیا سے لے کے, یہ لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں اور مار بھی رہے ہیں. سب سے بڑا تو مجھے لگتا ہے کہ جو قطریوں کو تو نیند بھی نہیں آ رہی ہوگی, یہی ان کو سب سے بڑی ٹینشن ہوئی ہے نا کہ بھائی ہم ان کو منہ مانگے پیسے دے رہے ہیں اور پھر بھی کوئی سیفٹی نہیں. اور یہ ایک جو ہے نا آئی تھنک ول بی اے ویری ویری بگ مومنٹ ان میکنگ اے نیٹو ان دس ریجن. اور ایک بات نا, یہ کبھی پاکستان کے پاس نا یہ ایٹمک پاور نہ ہوتی نا, تو یہ پاکستان کو یہ موقع بھی نہیں ملنا تھا. ہاں, پاکستان ہونا ہی نہیں تھا, ہونا ہی نہیں تھا. انڈیا نے غزہ بنا لیا ہوتا, جیسے ہماری پہلے بات ہو رہی تھی. بالکل انڈیا دیکھیں, ہم اپنے انڈیا تو ہر ایک اسٹیج میں یہی کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں نیچے ہی دکھائے. دیکھیں ہم انڈیا کے اگینسٹ نہیں, ہم تو ہمیشہ, لیکن اب یہ بات کھل کے آ گئی ہے کہ انڈیا پاکستان کے 100 نہیں 1000% اگینسٹ ہے. انڈیا کا بس نہیں چلتا, وہ پاکستان کو اڑا کے رکھتے ہیں. یقین کرو کل کبھی یہ آ گیا کہ نا ایٹم بم پھینک تو پاکستان کے اوپر, تو انڈیا ہچکچائے گا بھی نہیں. یہ لکھ کے لے لیں آپ. اسی وجہ سے لوگوں نے دیکھا نا ابھی آپریشن سندور ہوا تو آرمی کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, ان کو لگا ہے کہ آرمی میں دم ہے, ہماری آرمی ایسی ویسے نہیں ہے, فدو نہیں ہے آرمی کے آمدنی کے پیسے کھا رہے ہیں, لیکن پیسے کھا نہیں رہی, یہ پیسے اتنی بڑی آرمی کو سنبھالنے کے لیے پیسہ بہت چاہیے. یہ کوئی ممی ڈیڈی کا کھیل نہیں ہے. کرپشن بھی ہے لیکن کام بھی ہو رہا ہے. اب ہمیں یہی تھا ٹو بی آنیسٹ, ایک پکچر یہی کریٹ کی گئی تھی کہ ہماری آرمی لڑنے والی نہیں, اب بس بزنس کر رہی ہے. دیکھیں بزنس پراپرٹیز خرید رہی ہے اور ٹاؤنز بنا رہی ہے, بس نہیں وہ پیسے پھر آرمی میں ہی جاتے ہیں, وہ جاتے ہیں آرمی کے اکاؤنٹ میں اندر سے. آرمی کے اکاؤنٹ نہیں پتہ ہے کیا ہے, آرمی یہ بڑے بڑے آفیسر جتنے ان کو پیسے اسی لیے دیتے ہیں, ان کھانے دیتے ہیں تاکہ یہ باہر سے نہ کسی سے لیں. سمجھ رہے ہو نا کہ ان کو آفر نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ کل کوئی دشمن کنٹری جیسے امریکہ آفر کرتا ہے یا انڈیا آفر کرتا ہے کہ اتنے میں لے لو. یہ مین میکینزم, یہ دیکھو آپ نے بڑی بڑی کمپنی, آئی تھنک اٹس کرپشن آف کورس کرپشن ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ مجھے یاد ہے جو جس بندے نے نا اسامہ بن لادن کا وہ پتہ بتایا تھا, وہ ایک اس کا وہ تھا میجر تھا, پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کون سا رینک تھا اس کا, اس کو انڈیا نے امریکہ نے $50 ملین دیے, ابھی وہ ادھر بیٹھا ہوا ٹیکساس میں اپنا فارم ہاؤس لے کے. یہ مسئلہ ہے نا, اسی وجہ سے نا آپ کو نا آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی بڑے بڑے جرنلز ہیں نا ان کے بڑی بڑے وہ ہوں, لیکن نا جو ایک اسٹرکچر آرمی کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے, ایک جو میکانزم ہوتا ہے وہ دکھایا ہے. اب میں نے یہ کیونکہ میں پاکستان بھی گیا تھا, کیونکہ یہاں بیٹھ کے بات کرنا ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ اسٹوری ہے جب آپ ادھر جا کے دیکھتے ہو. کیونکہ میں دیکھا کہ لوگوں میں کیا جذبہ ایک جذبہ ہے, ٹھیک ہے نا, ادھر وہ ڈرے ہوئے نہیں تھے. جب جنگ ہو رہی تھی نا, وہ میرے ماموں نے میرے پاس گیا یا دیگیں بن رہی تھی, ادھر جہاز گر رہا تھا انڈیا کا, ادھر جو ہے نا سیلیبریٹ ہو رہا تھا. سو اٹ واز لائک دیٹ کہ بھائی اب کیا ہوگا, ایک امید تھی, پتہ تھا کہ بھائی آرمی کرے گی, یہ بھی تھا, یہ نہیں تھا کہ بھائی اوئے اب کیا ہونا ہے, مطلب بات بھی ہوتی تھی, کوئی نہیں ٹینشن کچھ نہیں. سو دیر واز اسٹل دیٹ امیج, اور یہ دماغ میں تھا کہ نہیں بھائی ہماری آرمی لڑے گی, بھائی ایویں تو نہیں نا وہ آ جائیں گے. اور انہوں نے پھر جو سرپرائز نہیں تھا ایک, لیکن جو ایکسپیکٹیشن سے ابو کام کر دیا نا, انڈیا کو اچھی خاصی پھینٹی دی ہے جو, وہ پھر جو ہے نا اس کی خوشی ہوئی ہے. آپ کی جو آرمی ہے وہ ایک پراپر میکانزم کے ساتھ چل رہی ہے, وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ نا, وہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کیا خرید رہا ہے اور ہمیں کیا خریدنا ہے. آپ کو لیول مینٹین کر کے رکھنا پڑتا ہے.
آپ کا لیول اتنا تھوڑا سا بھی نیچے ہوا نا، انڈیا کو پتہ ہوگا کہ ان کا لیول کیا ہے. انڈیا نے اس دفعہ جو اٹیک کر کے نا ایک نیو نارمل سیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. نیا نارمل، ہم ان کو اٹیک کر دیں گے، ہم غزہ بنا دیں گے، اسرائیل نہیں کرتی ہے، دنیا کے ہمارے پیچھے کھڑی ہو جائے گی. وہ ان کا ویسٹ کا بیبی ہے اسرائیل، وہ اس کے اگینسٹ کچھ نہیں، انہوں نے وہاں چھوڑ کے آئے ہیں اس کو. انڈیا کا ایسا سین نہیں ہے انڈیا کا. تو بات وہ آگی. پھر بھی آئی ہوپ، ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو عقل آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے، نیتنیاہو تو جناب وہ انہوں نے گراؤنڈ آپریشن، وہ تو انہوں نے بولا کہ ہم غزہ کو پورے کو وہ کریں گے، جو شروع سے کا پلان تھا. ابھی تو ان کا پلان تھا. ایون کہ ابھی اس نے ترکی کو وہ کیا ہے کہ میں نے ادھر بھی ماروں گا، لیکن ترکی از ویری اسٹرانگ. بالکل نہیں، وہ ریپ اپ کرتے ہیں کیونکہ ہم وہی باتیں پھر وہی ساری عادتیں ہم نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں. ان دا اینڈ آئی تھنک جو لیٹ اسٹے ان دیٹ ریجن. یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کے بعد جو ہونا ہے نا، آئی تھنک اسرائیل میڈ اے بگ مسٹیک. بڑی مسٹیک تھی یہ. امریکہ کو بھی احساس ہوا ہے، احساس ہوا ہے اور بھی ہونا ہے. اور جو ایک بہت اچھا اسٹیپ ہوا ہے وہ سعودی اور پاکستان کے لیے ویری آئی ایم ویری ہیپی. ہم بہت خوش ہوں، اور اس کو جو ہے نا اب آگے بڑھانا ہے. نہیں انہوں نے پورا ریجن جو ہے نا یونائٹ، آئی تھنک اس اٹیک کی وجہ سے یونائٹ ہو سکتا ہے. امریکہ نے نا اپنی جو انہوں نے وہ لالی پاپ دیا ہوا تھا کہ سیکیورٹی کا نا، وہ ختم ہو گیا نا. اب عربیوں کو یہ سوچنا ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے، کیونکہ امریکہ نہیں بچانے آئے گا، جو مرضی کر لو جو مرضی. بلکہ امریکہ کیا، امریکہ ہی کر رہا ہے. بچانے ہی کیا کر رہا ہے، وہ بچانے کیا ہے کہ وہی ہی کر رہا ہے. دیکھو اب پہلی دفعہ نا، اس سے پہلے نا عربیوں کی نا جتنی بھی جو جنگ کی وہ تھی، اپنا جو ڈیفینس کا میکینزم تھا وہ ایران کے لیول کا تھا. ان کو لگتا نہیں تھا کہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ کبھی پنگا ہوگا یا امریکہ کے ساتھ. ان کو ہمیشہ لگتا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ نہ پنگا نہ ہو جائے آپس میں. تو انہوں نے اپنا ڈیفینس بھی نا اسی حساب سے رکھا ہوا تھا نا کہ ہم بس ایران کو کاؤنٹر کر لیں. دیٹس اٹ. اور جو بھی آپ نے بولا تھا جو سیکیورٹی گارنٹی، وہ گارنٹی صرف یہ ایران کی تھی. کبھی ایران آپ پہ اٹیک کرتا ہے تو پھر ہم آپ آئیں گے. انہوں نے کبھی یہ گارنٹی نہیں دی تھی کہ نہ ہم کریں یا ہمارے الائز کریں یا نیٹو کرے گا یا اسرائیل کرے گا تو ہم آئیں گے، یہ گارنٹی. اب پہلی دفعہ سعودیہ نے پاکستان کے ساتھ یہ کر کے نا اب اس سے پہلے کبھی انہوں نے اسرائیل کے وہ نہیں، ابھی وہ اسرائیل کے لیول کا ڈیفینس رکھنا چاہتے ہیں. ابھی ان کو احساس ہوا کہ نہیں، ابھی ہمیں نا ایران سے کوئی خطرہ نہیں ہوا. ایران بھی دیکھا آیا ہوتا نا ایران، اب جا کے ان کو احساس ہوا ہے کہ ابھی ہمیں نا اپنا ڈیفینس میکینزم اسرائیل کے لیول کا رکھنا پڑے گا، اس کو کاؤنٹر کرنا. یہ بھی بات ہے مجھے، دیکھیے ایران دشمن ہے یہ، آئی تھنک وہ امریکہ نے بنا کے رکھا ہوا تھا نا. امریکہ نے، اب مجھے لگ رہا ہے اس سے وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ پورا جو ہے نا پکچر جو بنائی گئی تھی وہ مٹ گئی ہے اور اب نہیں بن سکتی ہے. نئے الائنس بن رہے ہیں. آئی ہوپ. مجھے تو ایران سے کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں تھی. مجھے تو ایران ہمیشہ ایران کے سٹوک آئی مین واٹ اٹ ڈیڈ ریسنٹلی، انہوں نے بہت اچھا کیا. ایون کہ لڑ رہے تھے وہ بھی اس کانفرنس میں بھی تھے نا، اس کا پہلا ایون کہ وہ رشیا ادھر بھی کیا، چائنا بھی ہو کے آئے ہیں. وہی جب وہ ان کی پریڈ ہوئی تھی اس کے پریزیڈنٹ وہاں پہ تھا. آگے رشیا بھی چکر لگا کر آئے ہیں. وہی رشیا بھی چکر. تو آپ ایران کو دیکھو، 3 ہی کنٹریز ہیں اسلامی، پاکستان، ترکی اور ایران. اور یہ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. لیٹر اور سونر یہ لوگ ہمارے پیچھے آئیں گے. آپ جو مرضی کر لو، یہ لوگ دیکھیں نا آج کل نا جتنے بھی نا اینٹی امیگریشن وہ چل رہے ہیں نا، آپ کے سامنے اینٹی امیگریشن پروٹیسٹ چل رہے ہیں پوری دنیا میں چل رہے ہیں. آسا وہ اینٹی امیگریشن سے ہٹ کے اینٹی مسلمان ہو گئے، اینٹی اسلام. بالکل. یہ میرے لیے یہ بڑی شوق ہے. آپ پروٹیسٹ رجسٹر کرا رہے ہو اینٹی امیگریشن، لیکن ان دا اینڈ آپ اینٹی اسلام ہو رہے ہو. میرا دوست ہے، ان کے بھائی جو ہے نا یو کے ہوتے ہیں، ان کو بتایا گیا تھا ریڈیو پر، ادھر اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ دیسی لوگ جو ہے نا اس پروٹیسٹ کے دوران باہر نہ جائیں. کہاں کی ڈیموکریسی ہے؟ لندن میں. لندن سوچ سکتا تھا بندہ اتنے عرصہ پہلے. لندن تو میں کہتا ہوں بہت ہی گندی جگہ ہے. اور پتہ ہے یہ بوائلنگ پوائنٹ پہ ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بوائلنگ پوائنٹ میں. دیکھو 1-1.5 لاکھ لوگ فار ایگزامپل نکلا تھا، اب دوسری سائڈ سے بھی 2-3 لاکھ لوگ نکلتے ہیں. کبھی ان کا کلیش ہوتا ہے نا
تو پورا لندن جل جائے گا. یہ 1 لاکھ بہت بڑی چیز ہوتی ہے عادل, بہت بڑی چیز ہوتی ہے نکلنا, وہ بھی ایک کسی چیز کے لیے. اور آپ فرانس کا حال دیکھ لیں, دیکھیں وہ بھی اینٹی امیگریشن اسٹارٹ ہوا تھا, ان دا اینڈ جا کے نا اسلام کے بارے اسلام وہی آج کل یہی پروپیگنڈا چل رہا ہے. اینڈ ٹو بی آنیسٹ یہ اس کے بارے میں ہم نے بڑی بات کی ہے. وی نو the western world is against Islam. It's pretty much very clear. اور تو یہ عربیوں کو بھی سمجھ آنا چاہیے کہ جو مرضی کر لو, یہ آپ ایز اے مسلمان ہی دیکھتے ہیں. ریپ اپ کرتے ہیں اب. آئی تھنک ان کو سمجھ آئی ہے ہوپ فلی. اور اگر جو ہے نا یہ ایک جیسے یورپین یونین کے نیٹو ہے, اگر یہ عرب ممالک پاکستان ترکی جس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہونا چاہیے, ایران, یہ سب جو ہے نا ایک مڈل ایسٹرن مسلم نیٹو بنائیں, ایک اتحاد ہونا چاہیے. دیٹ وڈ بی امیزنگ. نہیں یہ ان کی آپ اپنے آپ کو سیو کرنا چاہتے تو آپ کو کرنا پڑے گا. سوچ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. آئی تھنک اور کسی سے مطلب کوئی اب وہ باتیں رہی نہیں, کوئی مسلمان کنٹری دوسرے مسلمان کنٹری کی کوئی وہ اٹیک کرنے والا یا اس سے کہیں گے یہ میرا دشمن ہے, یہ وہ والی باتوں سے اب نکلنا چاہیے. یہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا دشمن کوئی اور ہے, دشمن ہمارا آپس میں. ویری کلیئر. فرسٹ ٹائم ایور یہ ہوا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے. ہمیں نہیں, آج ہمارے ریلیجن کو پسند نہیں کرتے. آج آپ باہر چلے جاؤ, آپ جا کے شرابیں پیو, آپ ان میں گھل جاؤ, آپ بولو میں ایتھیسٹ ہوں, اسلام کو کھا لیا, تو کوئی پرابلم نہیں ہے تمہیں. آپ کے ہاتھ چومیں گے بھائی, کوئی پرابلم نہیں ہے. آ جاؤ بھائی, ایسا ہی ہے نا. بالکل بھائی, یہ تو مسئلہ ہے یہاں. کیونکہ ادھر جو ہے نا, اگر آپ نے, کیونکہ میرے کام میں بھی ایسا کام ہے جس میں میرا اٹھنا بیٹھنا کافی لوگوں کے ساتھ, پارٹنرشپ, بزنس ڈیولپمنٹ اینڈ آل دیٹ اسٹف, تو میں ظاہر ہے پھر ایسے محفلوں میں کھانا شانا تو ظاہر ہے کھاتے ہیں سارا, لیکن یہ پیتے بھی ہیں, تو میں ظاہر نہیں پیتا, تو آئی ایم دا آکورڈ ون. فیل ہوتا ہے بندے کو اکیلا سا. وہ یاد رکھتے ہیں وہ یہ تو یہ ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ بندہ بڑا کمال کا ایسے کام, بہت اچھا کام کیا ہے, بہت اچھی ورک شاپس دی, ہماری مدد کی. نہیں, یہ یار وہ بندے جو شراب نہیں پیتا. سو آئی ول آلویز بی ڈفرینٹ, اور میں ان سے وہ ایسی ریلیشن شپ نہیں بلڈ کر سکتا جو کہ ایک کر سکتا ہے جو کہ شراب پیتا. That's how it is. اور میں نے دیکھا یہ لوگ اوپن بھی اسی ٹائم ہوتے ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں جب یہ 2-3 گلاس انہوں نے اندر کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو میرے کو یہ کہتے ہیں ٹھہر ان کو پلاتے ہیں, پھر یہ کھلی باتیں کریں گے. میں کہا تم کرو بھائی, میں اس ماحول میں نہیں, میں ٹھہرتا. میں نصیحت ہے ایک قسم کی. اور دیٹس ہاؤ اٹ از ادھر میں, اس لیے آئی تھنک دیٹس اندر. اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ دیکھ لینا کہ جو قیامت سے پہلے ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو آئیں گے, تمہارے اوپر آئیں گے. اٹس ریٹن ان اور حدیث ہے نا, یہی ہے نا کہ یہ لوگ جتنے بھی ہیں نان مسلم, تو یہ پتہ ہے میں ایک انٹرویو, بات لمبی ہو جائے گی, ایک ریپ اپ چھوٹی سی بات کرتا ہوں. ایک عورت بول رہی ہے کہ وہ بول رہی تھی نا کہ وائی پیپل آر کنورٹنگ اسلام ٹو مچ, اور یہ 50% سے زیادہ ہو رہے ہیں ویسٹ میں, یہ ہے وہ. تو اس کو اگلا کیا بول رہا ہے, کہہ رہا مسلمان زیادہ نہیں ہو رہے, آپ لوگوں نے چھوڑ دیا اپنا ریلیجن. اس نے بولا آپ لوگ پریکٹس نہیں کر رہے, آپ لوگ چرچ نہیں جا رہے. اس کو بول رہے کہ آپ نے بائبل کب پڑھی تھی, کسی نے نہیں پڑھی. تو وہ بول رہا کہ پر یہ لوگ اتنے ہی ہیں, یہ لوگ نہیں بڑھ رہے, تم لوگوں نے چھوڑ دیا ریلیجن. فنی تھنگ یہ ہے, وہی ہم کل یہ بات کر رہے تھے نا کہ یو کے میں جو نا ایک چرچ خالی تھی, مسلمانوں نے خرید کر اس کی مسجد بنا دی, اور کچھ دن بعد جو نا اٹیک اس پر مسجد پر ہو گیا, کسی نے سور کا سارا بتا رہا تھا, ایسے بتا رہا. پھر ایسے حرکتیں کرتے ہیں یار, مطلب آپ لوگ خود نہیں اپنے جاتے, تو اگر کوئی کو سنبھالنے کے لیے پیسے نہیں تھے نا, نہیں تھے, انہوں نے کہا چلو یار اگر آپ لوگوں نے نہیں سنبھالا ہے ہم خرید لیتے ہیں, مسجد بنا دیتے ہیں. تو ان کو پھر کیا تکلیف ہوئی ہے کہ ادھر جا کر ایسے حرکتیں کر رہے ہیں. مجھے برسٹل کی یاد ہے, جب میں برسٹل میں تھا تو ایک بہت بڑا چرچ تھا, آدھا اس کا چرچ کا آدھا ایسا مسجد تھی. مسجد کے باہر سامنے نکلی تو پب تھا, پب 2 لائن سے نا. مجھے یاد ہے کہ صبح کبھی کبھی ہم نا سیٹرڈے کو صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے, میں آتا تھا تو لوگ اس دن جا رہے تھے, رش لگا ہوتا تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. کبھی کسی نے نہیں بولا کیوں مسجد میں جا رہے ہو. مجھے اس دن لگتا تھا یہ دس از دا وے نا, یہ پب ہے, یہ مسجد کا دروازہ ہے,
چوائس از یورس نا. اور جمعے والے دن آتے ہیں وہ ادھر نا پوری گلی میں نا جنازے لگ جائے, وہ جنازے کی چٹائیاں بچھا کے, کبھی کسی نے نہیں بولا تھا اس ٹائم پہ. اٹس نارمل یار, لو اٹ. مجھے تو کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ میں پاکستان سے باہر نکلا ہوں. یا اب حالات پورے یورپ میں خراب ہو رہے ہیں. اب بات یہ کہ یہ لوگ اگینسٹ ہو گئے نا, ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کے حالات خراب کیے. بالکل کہاں کی بھائی, کام کر رہے ہیں, تم لوگوں سے زیادہ کام کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں, تم لوگوں سے زیادہ ٹیکس پے کر رہے ہوں گے ہم لوگ. بالکل. یہی اب ان کو ڈر ہے, مطلب کہتے ہیں نا یہ اندر چھپا ہوا تھا, اس کے اندر یہ ان کے اندر یہ کیڑا ہے ہی تھا, شروع سے ہے نا, بس وہ چھپ گیا تھا, اب پھر سامنے آ رہا ہے. تو عادل ریپ اپ اس سے کرتے ہیں کہ آئی ہوپ کہ اس انسیڈنٹ سے نا عربیوں کو عقل آئی ہوگی. آئی وش کہ یہ ایک جیسے تم نے بولا کہ نیٹو کی طرح کی ایک آرمی بنائیں اور پاکستان کو لیڈ کریں. پاکستان کو لیڈ نہ بھی کریں, پاکستان کو پیسے دو, پاکستان آپ کو نا بنا کے دے گا. ٹیلنٹ تو ہے, یہ آپ گارنٹی لے لیں, پاکستان آپ کو کبھی ڈس اپوائنٹڈ نہیں کرے گا, کیونکہ ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے نا. انہوں نے رشیا کے ساتھ افغانستان وہ وار انہوں نے لڑی, ابھی انڈیا کے ساتھ اور چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ. کب سے یہ لڑ رہے ہیں, امریکہ کی جو وار تھی جو یہ پاکستان میں لڑ رہا ہے. ٹیررزم کو انہوں نے جتنا, میں کہتا ہوں ٹیررزم نے ہمیں تباہ کیا, جتنا پاکستان کی آرمی کے پاس ایکسپیرینس ہے شاید ہی کسی آرمی کے پاس. یہ تو پچھلے کنٹینیوسلی 30-40 سال سے وار میں ہی ہیں. بالکل. تو ہوپفلی کہ ہم ہیپی کہ انہوں نے یہ کیا پاکستان کے. اور ایک بات نا جو میں اب انڈیا کو بھی نا تھوڑا مسئلہ ہوگا. بالکل. پہلے وہ پاکستان اکیلا تھا, اب وہ نا آپ نا کوئی اس طرح کا کوئی پلان کرے گا تو وہ سعودیہ کو بھی رکھنا پڑے گا سامنے کہ سعودیہ بھی ہے, مطلب 2.5 ملین انڈین کام کرتے ہیں سعودیہ میں. انڈیا اور اسرائیل میں یہ کھلبلی بچی بھی ہے کہ پاکستان اتنا لائٹ نہیں لے سکتے آپ اس کو. نہیں اسی میں کہہ رہا نا, پاکستان نے اپنی سیفٹی کے لیے بھی, اپنے لیے بھی اچھا ہے, سعودی عربیہ کے لیے ویسے ہی اچھی ہے. سو آئی ہوپ کہ دوسرے بھی آئیں گے. مجھے امید ہے کہ دوسرے جیسے جو نہیں ہیں گلف کنٹری جتنی بھی ہیں, عمان, اور مجھے بھی امید ہے. ہوپفلی لیٹس ہوپ فار بیسٹ. آپ کا کیا خیال ہے اور بتائیے گا ہمیں. دیکھیں آپ لوگ ہم لوگوں کو جانتے ہیں, ہم بہت پیسفل لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ بولیں گے ہم, لیکن ہم جب آپ آگ آپ کے گھر میں لگی ہوگی تو پھر آپ نا اس پہ نا ہاتھ نہیں سیک سکتے, آپ کو بچانا پڑے گا اپنا گھر. سب سے بیسٹ یہی ہوگا نا کہ سب جو ہے نا جنگیں ختم ہو اور سکون اور امن ہو, اور بندہ جو ہے نا پوری دنیا پھر جہاں بھی دل چاہے. دیٹ وڈ بی دا گریٹسٹ تھنگ. تو ہوپفلی باقی اپنی پروٹیکشن کے لیے جو ہے نا جو کر سکتے ہو کرنا چاہیے. ایسا ہی ہے. باقی ویورس اپنا خیال رکھیے گا. ہوپ ایپیسوڈ ملتا ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.